اسے پیار نہیں کرتا، اللہ اسے پیار نہیں کرتا۔ یہ انداز ہے سرکار کا بچوں کے ساتھ پیار کرنے کے لحاظ سے۔ لیکن جب بچہ بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے اپنا بایاں ہاتھ یوں ڈالا نا کھانے کے اندر، حضور نے ایسے کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب محبت کا تقاضا کیا تھا کہ جب اس نے اپنا ہاتھ کھانے کے اندر ڈالا تھا، حضور چھوڑ دیتے، وہ کھا لیتا، لیکن نہیں، تربیت پہلے تھی۔ حضور نے جب اس کا ہاتھ پکڑا نا، حضور نے فرمایا بچے تمہیں پتہ نہیں ہے جب کھانا کھاتے ہیں ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں۔ او میرے بیٹے، او میرے پتر، تمہیں پتہ نہیں ہے جب کھانا کھایا جاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا کھایا جاتا، دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ اور سرکار نے تیسری بات کتنی خوبصورت فرمائی، فرمایا او میرے بیٹے جب کھانا کھایا جاتا ہے نا تو کھانے کے درمیان کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، کھانا وہاں سے کھایا جاتا ہے جو برتن کا کنارہ انسان کی اپنی طرف ہو۔ حضور علیہ السلام نے ساری محبت کو سائڈ پہ رکھا، ان کی تربیت پہلے کی۔ معاشرے کے اندر ہماری اولاد بھی جب ہمارے سامنے بیٹھے، محبت، پیار، عقیدت اپنی جگہ، لیکن جب وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی بنا پر شریعت سے وہ اعتراض کرے، شریعت کو وہ پس پشت ڈالے، ہمیں چاہیے کہ ہم بالفور فل ایسے عمل سے ان کو منع کر دیں۔ اگر بچے کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ بڑا ہوتا چلے جائے گا تو وہ سارا عمل اس کے اندر آئے گا، لیکن جب بڑا ہو جائے گا پھر وہ عمل کو نبھا لے گا، اس عمل سے پھر اس نے نہیں بچنا، کیونکہ عمل اس کے دل کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ آج بھی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، گیم بھی بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، زندگی کے سارے جو نصاب زندگی ہے اس کا استعمال وہ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ سرکار کہتے ہیں ہمیشہ دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے، بائیں ہاتھ سے لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ بچپن کے عالم کے اندر جب کھانے کے لحاظ سے اولاد بایاں ہاتھ بڑھاتی ہے تو کاش والدین اس ٹائم اس کو منع کریں، اس ٹائم ان کے ہاتھوں کو پکڑیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، آپ کیا کرو دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو جب دائیں ہاتھ کی ہم عادت بنا لیں گے تو بچے کے دل کے اندر یہ عادت بیٹھ جائے گی، تو وہ بڑا جب ہوگا اس کی عادت یہی بن جائے گی دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ پھر کھانے پینے کے لحاظ سے سنت میں یہ بھی طریقہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کھانا موجود ہو آپ کھانا کھائیں، ہاتھوں کو دھو لیا کریں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور جب کھاتے پیتے سرکار اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرتے۔ اچھا، اس میں دو حکمتیں ہیں، حدیث پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور حضور کہتے ہیں جو میری ایک سنت پہ عمل کرے اللہ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرے گا۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ بھی حضور کی ایک سنت ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت شیخ بلبل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اس میں گرامی تھا، اللہ کے ولی کامل تھے۔ وہ فرماتے تھے اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بڑی طاقت دی ہے، میں بغیر کھائے پی اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ انہوں نے بات کی، اللہ نے اپنی رحمت سے میرے جسم کے اندر اتنی طاقت دی ہے میں بغیر کھائے پیے اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا کھانا بھی حضور کی سنت ہے، پینا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کی، فرمایا تھا میرے نزدیک حضور کی ایک سنت پہ عمل کرنا فرمایا 1000 سال کی عبادت سے افضل نظر آتا ہے۔ انسان 1000 سال اللہ کی عبادت کرے لیکن دوسری طرف کیا کرے، حضور کی ایک سنت پہ عمل کرے، 1000 سال کی عبادت پیچھے رہ جائے گی، حضور کی سنت اور سرکار کی سنت پہ جو عملی نمونہ ہوگا اللہ اس کے ثواب کے اندر مزید بلندی عطا فرما دے گا۔ تو کھانے پینے کی جہاں بہت زیادہ سنتیں ہیں وہاں پر کیا کرنا ہے، ایک سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ اچھا، اس میں حکمت ہے سائنس کے لحاظ سے بھی اور ثواب بھی اس کے اندر ہے۔ اخبار کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی، ایک شخص گیا تھا نا ہوٹل پہ، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بیچارہ ادھر ہی وہ مر گیا، فوت ہو گیا اخباری رپورٹ کے مطابق۔ تو لوگوں نے آ کے تحقیق کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانا اس نے ہوٹل کے اندر کھایا، بیچارہ مر گیا، اکیلا نہیں تھا، ساتھ دوسرے بھی تھے، لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ہوٹل والوں کو گرفتار کیا، پوچھو بھائی تم نے کھانے کے اندر کیا ملایا ہے؟ تو لوگ نا بہت زیادہ جمع ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہوٹل کا کھانا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ہم بھی کھاتے، ہم تو نہیں مرے، اس کو موت کیوں آئی ہے؟ تو تفتیشی ٹیم نے نا تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس بندے کو موت کیوں آئی ہے۔ اب جب تحقیق انہوں نے شروع کی تو وہ بندہ تھا ایک ٹرک کا ڈرائیور جو ڈرائیوری کرتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں۔
پھر تحقیق کا امتحان یہاں تک پہنچا کہ ہوٹل پر آنے سے چند ساعتیں پہلے ٹرک کا ٹائر جو ہے اس بندے نے وہ چیک کیے تھے، اور روڈ پر ایک سانپ گزر رہا تھا، سانپ کے اوپر ٹرک کا ٹائر گزرا اور اس کا جو زہر تھا وہ ٹائروں کے اوپر چپک گیا۔ جب ڈرائیور نے اس کو ہاتھ لگا کر اس کی ہوا چیک کی تھی نا، تو بعد میں اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا تھا۔ اب انہی ہاتھوں کے ساتھ، زہریلے ہاتھوں کے ساتھ وہ ہوٹل پہ گیا، اس نے کھانا کھایا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پہ لگنے والی وہ جو نجاست تھی اس کے پیٹ کے اندر گئی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب ایمان سے بتائیں، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے نے چھوڑی، اس کا امتحان اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایسی موت اس بندے کو نصیب ہوئی جس موت کی طرف وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر وہ حضور کی اس سنت پہ عمل کر لیتا، بالفرض اگر کوئی چیز ہاتھوں پہ ہوتی بھی، وہ سنت کے صدقے چلی جاتی، اللہ اس کو امان دیتا، اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا۔ تو کھانا کھانے کی سنتوں میں یہ بات بھی ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں اس سے پہلے ہاتھوں کو ضرور دھو لیا کریں، اگرچہ یقین کامل بھی ہوں۔ آج دیکھیں نا، سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے، یہ کرونا جیسی بیماری جس کا ظہور ابھی ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 سال کے بعد، یہ کرونا والے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور لوگوں اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، کوئی بیماری آپ کے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے جو نتیجہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں پہلے بتا دیا تھا، اور لوگوں اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، کوئی بیماری کوئی نجاست تمہارے پیٹ کے اندر اثر نہیں کرے گی۔ حضور کی سنت جو بھی ہو حکمت سے خالی نہیں ہوتی، انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو کھانا کھانے کے لحاظ سے یہ بھی سنت ہے کہ کیا کیا جائے، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ اچھا، ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ ایک سرکار کی سنت ہے۔ پھر یہ بھی سنت ہے کہ جب کھانا سامنے موجود ہو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اور حضور کہتے ہیں جس کھانے پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کھانے کے اندر شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں 6 صحابہ تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ کتنے؟ 6 بندے کھانا کھا رہے تھے، ان کے سامنے کھانا موجود تھا۔ 7واں بندہ جب آیا کھانے کے اندر شریک ہوا، حضور بھی اسی مجلس کے اندر تھے۔ جب اس نے کھانا شروع کیا نا، روایت میں آتا ہے کہ صرف 2 لقموں کے بعد وہ سارے کا سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے لقمے؟ بندہ 7واں نیا شامل ہوا، اس کے بعد کتنے کھائے؟ 2 لقمے کھائے، سارا کھانا ختم ہو گیا۔ صحابہ حضور کی طرف دیکھتے ہیں، حضور نے فرمایا کاش یہ جو 7واں بندہ شریک ہوا تھا، کاش یہ بندہ اللہ کا نام لے لیتا، بسم اللہ پڑھ لیتا، اللہ اس کی وجہ سے کھانے میں برکت عطا فرما۔ اس میں 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ اکیلے کھانا کھائیں ابتداً آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن اگر آپ کسی مجلس کے اندر محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی لوگ پہلے سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ بعد کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنی طرف سے کھانے کی چونکہ ابتدا کریں، آپ اللہ کا نام اس کھانے کے لیے کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس کھانے پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، حضور کہتے ہیں وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو اس کھانے سے بچائیں، لہذا جو بھی کھائیں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم کھانے کی ابتدا کے اندر کیا کریں؟ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ پھر کھانے کی سنت یہ ہے کہ برتن کا جو کنارہ قریب ہو، جو کھانا ہمارے قریب ہو، اس کی طرف کیا کریں؟ ہم ابتدا کریں، وہاں سے ہم کھانا کھائیں۔ حضور نے فرمایا کھانے کے درمیان کے اندر برکت ڈالی جاتی ہے۔ وہ کوئی بھی ٹرے آپ کے سامنے رکھا جائے تو اس میں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو اپنا ہاتھ بڑھانا ہے نا، وہ کنارے کی طرف، جو کنارہ آپ کے اپنے قریب ہوگا وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی ابتدا کرنی ہے۔ درمیان کے اندر کھانے کو نہیں اٹھانا، اس سے حضور نے منع کیا۔ اچھا، پھر دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ مہمان ہیں، دوست احباب ہیں، کھانا آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں، پھر یہ بھی سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرو۔ حضور کہتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے ہیں۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں پہ ایک حدیث لکھی، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے کھانے ایسے ہیں جن پر کوئی حساب نہیں ہوتا۔ فرمایا پہلا سحری کا کھانا جو رمضان شریف کے اندر کھایا جاتا ہے، دوسرا افطاری کا کھانا، اس کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اور تیسرا سرکار کہتے ہیں کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے۔
हुजूर कहते हैं ऐसे बंदे पे कोई मुआवजा नहीं होगा जो मेहमान के साथ खाना खाता है। रहमत के फरिश्ते उसके हक के अंदर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। फिर जब आप खाना खा लें उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक हदीस इस पे अर्ज करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होगा ना, तो अल्लाह ने जो एहसानात दुनिया में किए होंगे अल्लाह ताला बताएगा कि ऐ बंदे मोमिन, मैंने ये एहसान तुम पे किया, मैंने इस मुसीबत से तुम्हें निकाला, मैंने ये किया, मैंने ये किया, सारे अल्लाह ताला शुमार कराएगा। फिर अल्लाह पूछेगा है बंदे मोमिन क्या तूने मेरी ज़ात का शुक्र अदा किया? तो बंदे मोमिन बड़ा शर्मिंदा होगा, वो अपने गर्दन झुका के ना अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा। अब हदीस में आता है, आखिरी लफ्ज़ सुनिए, इसी पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और ये वो चीज़ है कि जहाँ हमारा ज़हन तक नहीं जाता। अब अल्लाह कहेगा ऐ बंदे मोमिन बता, तेरे रिश्ते के लिए मैंने फलां की बच्ची के पास निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह उस बच्ची का नाम भी लेगा, उसके वालिद गिरामी का नाम भी लेगा। बंदे मोमिन क्या तेरा निकाह उसके साथ हुआ? बंदा सर हिलाएगा हाँ हुआ। अल्लाह फरमाएगा बंदा जानता है उस बच्ची के पता नहीं कितने रिश्ते पहले आए, मैंने उसके रिश्ते ठुकराए, उस बच्ची का अक़द मैंने तेरे मुकद्दर में किया। बंदा हाथ जोड़ेगा, गर्दन को झुकाएगा, इकरार करेगा या अल्लाह वाकई हुआ। फिर अल्लाह कहेगा क्या बता इस अमर पर भी तूने मेरा शुक्र अदा किया था कि नहीं किया था? अब ये वो चीज़ है जो हमारे अज़ान में बिल्कुल नहीं है। आज रिश्ते होते हैं ना तो वालिदैन सीना तान के कहते हैं, वो कहते हैं बच्ची हमें ना देता तो किसको देता? उन्हें पता नहीं है हमारा बेटा कितना कारोबार करता है, कितने पैसे कमाता है, कितना कुछ कमा के ले आता है, हमारे बच्चे का किरदार कैसा है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए ये जो रिश्ते होते हैं ये भी अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम होते हैं। इन रिश्तों पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रिश्ते पैसे से, किरदार से नहीं मिलते। और अल्लाह फरमाएगा तू जानता है उससे पहले कितने रिश्ते ठुकरा दिए थे। जिन बच्चों के पास हमारे बच्चों के रिश्ते होते हैं उनसे पूछा करें, पता नहीं कितने रिश्ते पहले आते हैं वो ठुकरा देते हैं। रिश्ते वहाँ पे नहीं होते, लेकिन रिश्ता जोड़ता है हमारी औलाद के पास। तो इस अमर पे भी अल्लाह बताएगा क्या इस बात पर तूने मेरा शुक्र अदा किया था कि नहीं किया था? तो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर बड़ा शर्मिंदा होगा। इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं है कि जहाँ हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी अल्लाह के बहुत ज़्यादा इनाम और इकराम है हम पर। हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम हर लिहाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका शुक्र अदा किया करें, उसकी बारगाह में शुक्राना अदा किया करें। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया अल्लाह हमें मज़ीद ज़्यादा देगा। तो खाना खाने की सुन्नतें क्या हैं? बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, हाथ भी धोने हैं। मेहमान के साथ अगर बैठे हैं तो वहाँ पर आप उनकी सोबत में बैठ के खाना खाएं और खाना खाकर आप क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हज़रत उमर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खा रहे थे, दस्तरखान जब उठाया गया तो एक छोटा सा नवाला ज़मीन पे गिर गया। तो आपने अपने गुलाम से कहा इसको उठा के रख दो, उसने रख दिया। हज़रत अब्दुल्ला जब रात वापस आए ना तो आपने कहा ओ जो टुकड़ा मैंने सुबह रखा था उसको लेके आओ। गुलाम ने कहा मैंने खा लिया है। तो आपने फरमाया जा तू आज़ाद है। उसने कहा हुज़ूर वाला ज़मीन पे पड़ा हुआ एक टुकड़ा खाया, उससे मेरी आज़ादी कैसी होगी? तो हज़रत अब्दुल्ला ने कमाल का जुमला इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रिज़्क़ का एहतराम करते हैं और रिज़्क़ के पड़े हुए टुकड़े जो दस्तरखान से नीचे ज़मीन पर गिरते हैं या दस्तरखान पर गिरते हैं, हुज़ूर ने फरमाया अगर कोई उन टुकड़ों को उठा के खा ले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा गुलाम फरमाया जिसके पास कोई गुनाह नहीं हो, मैं उसको गुलाम रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, लिहाजा जा तू आज़ाद है। और सरकार ने हज़रत आयशा से फरमाया था, फरमाया रोटी जब गिरे हुज़ूर ने फरमाया इसको इज्जत के साथ उठाकर ऊंचे मकाम पे रख दिया करो। सरकार ने फरमाया जब कोई कौम रोटी का एहतराम नहीं करती, जब ये रिज़्क़ बंदे से नाराज़ हो जाता है फिर वापस कभी नहीं आता।